بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں فہد مغل۔ تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا پچھلے کچھ روز سے جاری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بھی سامنے آتے گئے، اور جو مطالبات تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آئے ہیں، حکومت نے اب ان کے اوپر رضامندی کا اظہار کرنا شروع کر دی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو احتجاج اور لانگ مارچ ہے، یہ 1-2 روز میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین مذاکرات کامیاب ہوتے اب نظر آ رہے ہیں۔ تو امید تو یہی ہے کہ یہ دھرنا بھی 1-2 روز میں ختم ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے۔ اب جو ان کے مطالبات سامنے آئے ہیں، ان میں جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے۔ دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کے ورکرز کے اوپر، یعنی کہ جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے سیاسی ورکرز ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور سعد رضوی کے اوپر بھی جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں۔ اور جو تیسرا اور آخری ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جیلوں میں بند ہیں ان کے ورکرز، جن کو پہلے بھی دھرنوں میں پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا انتشار پھیلانے کی وجہ سے، ان کو بھی جیلوں سے رہا کر دیا جائے۔ یہ 3 ان کے مطالبات ہیں۔ تو جو فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ ہے وہ ان کے ہی ایک مجاہد نے، ان کی اسٹیج کی جو قیادت ہے، یعنی کہ جو سربراہی کر رہی ہے، انہوں نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی زندگی میں ہی معاملہ حل کر گئے تھے، اور وہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر حسب ضرورت اور مناسب وقت پر لے کر جائے گی۔ تو اس لیے یہ معاملہ تو تب کا ہی حل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو دھرنا کر رہے ہیں اور یہ جو لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکالنا نہیں ہے۔ عوام میں یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی اور عوام کو ختم نبوت کے نام پر نکالا گیا باہر، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عوام اس کے بغیر باہر نہیں نکلے گی، تو عوام تو ایسے باہر نہیں نکلتی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کو خطرہ ہے، فرانس کے سفیر کو نکالو۔ یہ 2-3 باتیں عوام میں پھیلائیں اور عوام کو باہر نکال لیا گیا۔ تو اب یہ دھرنا جو ہے یہ ان کا جاری ہے۔ پہلے یہ لاہور میں تھا، پھر یہ شیخو پورہ میں آیا، پھر گجرانوالہ، اب گجرانوالہ سے یہ وزیر آباد میں قیام پذیر ہے، اور جو اس کی قیادت ہے اس کے اگلے حکم کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جانا اسلام آباد، تو یہ وزیر آباد میں ابھی قیام پذیر ہے، وہاں پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں پولیس کی اور ان کے درمیان۔ تو وزیر اعظم صاحب نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا پولیس کو کہ پولیس کو ہم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ پولیس کسی بھی ورکر کو نہیں مارے گی، گولی نہیں چلائیں گے۔ تو گولیاں دھرنے کے شرکا میں سے چلائی گئیں، اور متعدد پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہو گئے ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، تصاویر بھی آ رہی ہیں جو کہ اب دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی ہوئی ہیں، تو دونوں سائڈوں سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو جو ان کے مطالبات ہیں ان میں ختم نبوت کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ ختم نبوت کے نام پہ جو کہتے ہیں کہ ہم باہر آئے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہو گیا۔ یعنی کہ ان کی اپنی ہی قیادت ہے جو وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم ختم نبوت کے بارے میں نکلے ہیں یا ہمیں اس چیز کا مسئلہ ہے۔ ان کا مطالبہ صرف اور صرف یہی ہے کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے، اور دوسرا وہ جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور ورکرز کو رہا کر دیا جائے۔ تو اب اس سلسلے میں علماء کرام کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے، اور ایک وفد نے صدر پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جو وفد نے صدر سے ملاقات کی ہے ان کی خبر بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ علماء کرام کی تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کرانے کی پیشکش، یہ صدر پاکستان سے ملاقات کے درمیان انہوں نے یہ کہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء اور اسکالرز نے حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان تعطل ختم کرانے کے لیے تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے دونوں فریقین پر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے پر زور دیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ حکومت تاحال ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سے مذاکرات میں مصروف ہے، لیکن اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ یعنی کہ یہ تقریباً 4 دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تھا کہ اسلام آباد نے ہمدردی اور انسانوں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے علماء سے مطالبہ کیا کہ ملک میں جاری تنازع کو حل کرنے میں
مثبت کردار ادا کریں۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قیام سے اب تک علماء نے لوگوں کو اخلاقی اور مذہبی پیغام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور مشکل وقت میں ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں۔ علماء کرام کی جانب سے پرتشدد واقعات کے باعث ہونے والے لوگوں کی جان و مال کے نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ پرتشدد واقعات ملک اور اسلام کے حوالے سے منفی تصور کو فروغ دیں گے۔ اس موقع پر علماء کی جانب سے پرامن اور خوش اسلوبی سے مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے تعاون اور خدمات کی پیشکش بھی کی گئی۔ جو علماء کرام کی ملاقات اب وزیر اعظم صاحب سے ہوئی ہے، میں اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم سے علماء مشائخ کی ملاقات کے دوران علماء کرام نے مذہبی معاملات میں بعض وفاقی وزراء کی مداخلت پر اعتراض اٹھا دیا۔ یعنی کہ علماء کرام نے 2 وزراء وفاقی جن کے کردار پر اور جن کے معاملات کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، یعنی کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ 2 جو وزیر ہیں یہ مذاکرات کو مکمل ہونے نہیں دیتے، یہ وزیر اعظم کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور لوگوں کو غلط بیانی کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ایک وزیر کے بیانات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ علماء کرام نے موقف اپنایا کہ حساس مذہبی معاملات ہوں تو وزراء کو محتاط بیانات دینے چاہیے۔ یعنی کہ یہ جس وزیر کی بات کر رہے ہیں وہ وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کا ایجنڈا اور ہے کوئی، ان کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کو ایک دہشت گرد تنظیم مانا جائے گا، اور جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے وہی معاملات اب ان کے ساتھ کیے جائیں۔ اور جو دوسرے وفاقی وزیر ہیں وہ شیخ رشید صاحب ہیں۔ وزیر مذہبی امور نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے 12 رکنی ایک ٹیم بنا دی ہے جو کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ اور دوسری جانب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حکومت سعد رضوی کے کیسز ختم کرنے پر راضی ہو گئی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ نے جو سعد رضوی صاحب کے کیسز بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ حکومت TLP کے گرفتار رہنما سعد حسین رضوی کے خلاف کیسز ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے علماء مشائخ کی نہایت اہم ملاقات ہوئی۔ اگرچہ اس ملاقات میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت سعد رضوی کے خلاف تمام کیسز ختم کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو کیسز ختم کرنے کے لیے 2 سے 3 ہفتے درکار ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ حکومت لانگ مارچ کے شرکاء پر کوئی تشدد نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے بعد وفاقی مذہبی امور نے یہ بھی بتایا کہ کالعدم تنظیم یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے 2017 سے لے کے 2021 تک جو انہوں نے احتجاج کیے، مظاہرے کیے، دھرنے کیے، لانگ مارچ کیے، اس کے اوپر 35 ارب روپے سے زائد کا خرچہ آ چکا ہے۔ یعنی کہ حکومت پاکستان کو 35 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے ابھی تک، اور اس کی وجہ سے بیشتر ایسے پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دیں، بہت سے ایسے ہیں جو زخمی حالت میں ہیں، اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکر ہیں انہوں نے بھی اپنی جانیں دیں، تو جانیں دونوں سائڈ سے گئیں۔ اور اسی دوران عام جو ہماری عوام ہے، جو کاروباری عوام ہے، ان کا بھی بہت سارا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات واضح کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، اور جو مطالبہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آئے ہیں حکومت نے اب ان کے اوپر رضامندی کا اظہار کرنا شروع کر دی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو احتجاج اور لانگ مارچ ہے، یہ 1-2 روز میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین مذاکرات کامیاب ہوتے اب نظر آ رہے ہیں۔ تو امید تو یہی ہے کہ یہ دھرنا بھی 1-2 روز میں ختم ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔